إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام الأسلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. کل کے سبق کے اندر آپ نے پڑھا حرمت علیکم، حرام کر دی تمہارے پر فلاں 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 عورتیں. ان میں سے یہ کہ والمحصنات من النساء، پاک دامنہ مومنہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہے. کیسے؟ خامخواہ کسی شادی شدہ مومنہ عورت کی طرف آپ نکاح کا پیغام بھیجتے رہو تو یہ ناجائز ہے. ویسے پاک دامنہ ایمان والی مومنہ عورت کماری ہے، اس کے بعد آپ من خطبت النساء منگنی کا پیغام بھیج سکتے ہو، پیغام نکاح بھیج سکتے ہو، وہ جائز ہے. لیکن ایک شادی شدہ عورت ہے اور اس کے گھر کو خراب کرنے کے لیے خامخواہ اس طرح کے پیغام بھیجنا یہ حرام ہے. فرمایا اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ آزاد مومنہ نیک عورت کے ساتھ شادی کرو، اس چیز کے بارے میں آپ کے پاس پیسہ مال گھر دولت زر نہیں ہے، الا ما ملکت ایمانکم، تو پھر کیا ہے؟ نکاح کے بغیر آپ ایک لونڈی نوکرانی باندھی، وہ جو زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جائز تھے. کیونکہ اب تو یہ جائز نہیں ہے. جائز اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہماری حکومت، ہماری حکمرانی یہ ساری کی ساری خلاف شریعت ہے. جس وقت عدالت کے اندر قرآن آ جائے گا اور جہاد فی سبیل اللہ اور اس طرح کے معاملات تمام کے تمام قانون قرآن کے مطابق ہوں گے تو پھر تب یہ نوکرانیاں جائز ہوتی ہیں. کتاب اللہ علیکم لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور جتنے یہ رشتے گنائے گئے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ، حلال کر دیں گے تمہارے لیے مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان رشتوں کے علاوہ. اب جن سے جا کے شادی کر لو. أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اگر تم تلاش کرتے ہو اپنے مالوں کے ساتھ محسنین، پھر پاک دامنہ رہنے والی، ایسے ہی تلاش کرو غیر مسافحین، اور نیت یہ ہو کہ ہم نے شادی کرنی ہے، اولاد پیدا کرنی ہے، زندگی سکون سے گزارنی ہے. غیر مسافحین یہ نیت نہ ہو کہ صرف شہوت پرستی کرنی ہے، چند دنوں کے مزے لینے ہیں پھر چھوڑ دینا، نہیں، یہ لعنت والی نیت نہ ہو. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جس سے تم فائدہ اٹھاؤ ان سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ان کے ساتھ جو تمہارا حق المال طے ہوا ہے وہ انہیں ضرور دے دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے تمہارے پر فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، حق المال کے مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس میں رضامند ہو جاتے ہو تو اگر وہ خاوند کو حق مال معاف کر دے یا واپس کر دے لیا ہو تو جائز تراضیتم، آپس میں رضامندی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. یہ نہ ہو کہ پھر آپ جبرن لے لیں واپس یا دے ہی نہ. تو جس عورت کے ساتھ حق المہر مقرر ہوا اور بندہ حق مہر نہ ادا کرے وہ بھی کبائر کا مرتکب ہے، قیامت والے دن مجرم ہوگا. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اگر نہیں ہے تمہارے پاس گنجائش طاقت نہیں ہے ان ينكح المحصنات المؤمنات کہ تم پاک دامنہ مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، فمما ملکت ایمانکم، تو پھر ہیں تمہارے لیے من فتیاتکم المؤمنات
وہ نوکرانی ہے جو ایمان والی، ان کے ساتھ آپ شادی کر لو، انہیں اپنے پاس رکھو. واللہ اعلم بایمانکم، کیونکہ اللہ جانتا ہے بایمانکم، بمعنی باعمالکم، تمہارے عملوں کو. اللہ تو جانتا ہے تم کیا کیا کر سکتی ہو، تو اپنے نیتوں کے ساتھ بعدکم من بعد، تمہارے بعد سے، فانکحوہن باذن اہلہن، ان سے بھی نکاح ہوگا ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ. وآتوہن اجورہن بالمعروف، ان کو بھی اچھے طریقے سے ان کا حق المال دیا جائے گا. محسنات غیر مصافحات، وہ پاک دامنہ ہونی چاہیے. غیر مصافحات، اعلانیہ زنا کرنے والی نہ ہو. ولا متخذ اخدان، اور چوری چپے یارانے لگانے والی نہ ہو، چوری دوستی لگانے والی بھی نہ ہو. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اگر تم ان کے ساتھ نکاح کر لیتے ہو، اور پھر اگر وہ اس نکاح کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد، اگر کوئی ایسی عورت پھر برائی کی طرف آتی ہے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، نوکرانی اگر آزاد بھی ہو گئی ہے، شریعت یہی کہتی ہے لونڈی اگر شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہو، آزاد ہے یا لونڈی ہے، دوسری آزاد عورت کے مقابلے میں اسے نصف ما علی المحصنات من العذاب، آدھی سزا دی جائے گی. اور کتنی سزا دی جائے گی؟ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟ جو صحیح البخاری کے اندر آتا ہے وہ سزا یہ دی جائے گی، اسے 50 کوڑے مارے جائیں، اسے رجم نہ کیا جائے گا، اسے جلا وطن اس طرح ہے، مختلف قسم کے مسائل ہیں، نہیں، اسے نصف سزا دی جائے گی. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. ایمان والوں پھر اسی پہ صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان. اللہ نے یہ موضوع کیوں بیان کیا؟ پاک دامنی کا موضوع ہے، اپنے آپ کو بچانے کا موضوع ہے یہ. اگر آپ کسی مومنہ پاک دامنہ عورت کو نہیں سنبھال سکتے، اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نوکرانی کے ساتھ وقت گزارو، اسی سے اللہ آپ کا اولاد دے دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون سی ہماری ماں سے؟ یہ سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، یہ نبی علیہ السلام کی نوکرانیوں میں سے، بانیوں میں سے ہماری ماں ہیں. ان میں سے حضرت ابراہیم ہے، میرے نبی ہاتھ میں اٹھا کے کھڑے اور سکرات کا عالم کہتے ہیں یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونون، ابراہیم تو فوت تو ہو رہا ہے، سکرات کا عالم تھے، ان بفراقک لمحزونون، تیری یہ جدائی مجھے غم زدہ کر کے جا رہی ہے. یہ حضرت ماریہ قبطیہ سے رضی اللہ تعالی. تو کہنے کا مقصد یہ پاک دامنی لے کے آؤ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. پاک دامنی کے مقابلے میں ناپاکی ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، بدفعلی ہے، گندگی ہے، وہ سارے کے سارے گندگی کے ڈھیر ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. اللہ نے جو حلال طریقے، حلال راستے بنائے انہی کو اپناؤ. اسی وجہ سے اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ حلال اور پاک اللہ نصیب فرمائے، ناپاک، حرام، پلید، نجس اللہ مسلمانوں کو اس سے دور رکھے. اللہ قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.